الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهما ولا تكن الخامسة فتهلك صدق الله العظيم وصدق مولانا رسول العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان دین، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت آج اس دور سے گزر رہی ہے. اگر چند صدیوں کے بستر سے اور دور حاضر کے امت کے مزاج کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کو دو لفظوں میں یوں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دور انقلاب کا اور یہ دور اختلاف اور امتزاج کا دور ہے. انقلاب کا مطلب ہے چیزوں کو پلٹ دینا، بدل دینا. اختلاف کا مطلب ہے ملاوٹ اور آمیزش چیزوں میں کر دینا. یہ دور انقلاب کا دور اس معنی ہے کہ جو دین کی اور دنیا کی مصدقہ حقیقتیں اور سچائیاں کی، جن سچائیوں کے اندر دنیا کو آج تک کوئی اعتراض نہ تھا، ان سچائیوں کو ہی آج جھوٹ کا نام دیا جانے لگا. جو حقیقتیں تھی ان کو ایک افسانہ قرار دیا جانے لگا اور جو واقعہ تھا اس کو ایک غیر واقعی صورتحال کا نام دیا جانے لگا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم تک جو دین اور جو مذہب پہنچایا وہ مذہب اسلام ہے. اس مذہب اسلام کو امن کا پیغامبر، امن کا علم بردار کہا جاتا ہے. لیکن آج دنیا بھر کے اندر چند دہائیوں سے جو مشہور کر دیا گیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا یہ دین ہے، بدامنی کا علم بردار ہے. یہ کس قدر انقلابی بات ہے اور غیر واقعی صورتحال ہے. اسی قسم کے واقعات کا نام اور اسی قسم کے تجزیات اور مشاہدات کو انقلاب کا نام دیا جائے گا کہ اس کے اندر چیزوں کی حقیقت کو بدل دیا گیا. حقیقتاً چیز ایک ہے اور نام اس کو دیا جا رہا ہے دوسری چیز کا. یہی ہے انقلاب کا مطلب. اور دوسری چیز ہے اختلاف اور امتزاج. اس کا معنی ہے چیزوں کو آپس میں عدل بدل دینا، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا اور دونوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ اپنی حقیقی صورتحال میں باقی نہ رکھنا، بلکہ دونوں کو ملا کر ایک کرنے کی کوشش کرنا. مادیات میں، محسوسات میں اور غیر محسوسات روحانیات کے اندر ہر چیز کے اندر دنیا کی اس چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. ملکوں سے لے کر مذہبوں تک، دنیا سے لے کر دین تک کی باتوں کے اندر ہم اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ملکوں کا اتحاد پیدا کر کے دو کو ایک کر دیا گیا اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر اپنی اپنی پالیسیوں کو علیحدہ رکھتے ہوئے بھی بعض مشترکہ اصول پر کئی ملکوں کو متحد کر دیا گیا. یہ امتزاج ہے. اور نہ صرف یہ ملکوں کے اندر ہے بلکہ چیزوں کے اندر ہے، فرقوں کے اندر ہے، مذہب کے اندر ہے. مذہبوں میں یہ کیا جانے لگا کہ امت کو وحدت دین کا تصور دیا جانے لگا. یہودیت، نصرانیت اور اسلام اور ہندویت اور اس کے علاوہ مجوسیت، وثنیت، ان سارے فرقوں، ان سارے مذہبوں کو ملا کر کے ایک مذہب بنا لیا جائے اور کل انسانیت کو اس کا پابند بنایا جائے کہ اس وحدت دین کے تصور کو قبول کریں. تو اس کے اندر جو باتیں انسان اپنی عقل سے اسلام کی صحیح سمجھتا ہے اس کو یہودیت کی کچھ اچھی باتوں سے ملا دے، نصرانیت کی کچھ اچھی باتوں سے ملا دے اور یہودی، نصرانیت اور اسلام کی ان مشترکہ حقیقتوں کو ملا کر کے کل ایک مذہب اور کل ایک مصدقہ حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں تسلیم اور باور کرا دی جائے. یہ لوگوں کا مزاج اور ذہن بن گیا. اور نہ صرف یہ مذہب کے اندر ہے بلکہ فرقوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے بے شمار مذہب کے نام سے جو مذہبی فرقے پائے جاتے ہیں ان میں فرقہ بہائیہ، جس کا ٹیمپل بھی یہاں پر مشہور ہے، 9 فرقوں سے مل کر کے وہ فرقہ بنا ہوا ہے، فرقہ بہائیہ. اس کے علاوہ اور بھی فرقے جو پائے جاتے ہیں ان کے حقیقتیں بس اسی قدر ہیں
کہ ان میں دوسرے فرقوں کی اچھی باتوں کو لے کر دور حاضر کے سمجھے جانے والی اچھی حقیقتوں کو ملا کر ایک نیا نام دینے کی کوشش کی گئی۔ ملکوں سے لے کر مذہبوں تک، مذہبوں سے لے کر فرقوں تک یہ ذہنیت لوگوں کی بنائی جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سب لوگوں کو مشترکہ مذاہب پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلم امت کی اکثریت کا یہ نعرہ ہو گیا کہ دین دنیا ساتھ ساتھ۔ دین اور دنیا ساتھ ساتھ کا مطلب یہ لیا جانے لگا کہ دین کی جو عبادات کا حصہ ہے اس کو بندہ اپنی حد تک اور اپنی استطاعت تک انجام دے لے۔ نمازیں جس حد تک پڑھ سکتا ہے وہ بندہ پڑھ لے، روزوں کی استطاعت اور قوت اگر ہو تو توفیق کے ساتھ وہ بھی رکھ لے، حج کی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے اور اس کے ساتھ توفیق بھی دی ہے تو وہ بھی کر لے، قربانی من چاہے تو کر لے اور من چاہے تو اس کو پیسوں کا ضیاع سمجھ کر کے چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو چیزیں من کو بھانے والی اور نفس کی خواہشات کی پیروی سمجھے جانے والی ہیں ان چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلا جائے۔ مثلا اگر موسیقی سننے کا، گانے بجانے کے سننے کا دل چاہے تو اس کو روح کی غذا سمجھ کر کے سن لیا جائے اور اس کو تفریح خاطر کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور دنیا کے عصری علوم کو دینی علوم پر اہمیت دیا جائے تاکہ دینی علوم کے ذریعے سے معاش کے دروازے امت کے افراد پر کھل جائیں تو پھر بے فکری معاش کی طرف سے بندوں کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ دین اور دنیا کے ساتھ ساتھ کا اور وحدت کا جو تصور ہے، در حقیقت یہ دین اور دنیا کی وحدت کا تصور نہیں ہے، یہ دین کا اور حرام کا کی وحدت کا تصور ہے، یہ جائز اور ناجائز کی وحدت کا تصور ہے، یہ حلال و حرام کی وحدت کا تصور ہے۔ دین اور دنیا کی وحدت تو یہ تھی کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ہم اللہ کے منشے اور اللہ کی رضا کو پانے کا مزاج بنا کر ان دنیاوی کاموں کو بھی دین اور عبادت کا نام دے دیں، اور یہی دین لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف لائے تھے، اور یہی دین لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ مذاہب قدیم کا جنہوں نے مطالعہ کیا ان پر یہ بات آیا ہے اور ان کے لیے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پہلی امتوں کے اندر یہ مزاج لوگوں نے بنا لیا تھا، خصوصیت کے ساتھ نصرانیوں نے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے یہ مزاج بنا لیا تھا کہ انہوں نے دین کی اور دنیا کی دو خانوں میں تقسیم کر دی تھی، اور کہتے یوں تھے اور سمجھتے یوں تھے، سمجھاتے یوں تھے کہ جو دین سے چلے گا وہ دنیا دار نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے، اور جو دنیا کو رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ دین سے بیزاری کا اعلان کر دے۔ اسی واسطے اس قسم کے واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے کہ مختلف غاروں کے اندر مختلف نعشیں برآمد ہوئی، اور وہ لوگ ان لوگوں کے چہروں سے اور ان کے آثار سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ دین کے پیروکار ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی عبادت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ وہ وہی تصور تھا کہ وہ لوگ دنیا سے بیزاری کی وجہ سے اور دنیا سے علیحدگی کر کے پھر اپنے آپ کو دین کے حوالے کرتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین پہنچایا ہے وہ دین ایسا ہے کہ اس کے دینیات کا حصہ تو دین اللہ کی رضا کو پانے کا حصہ ہے ہی، اس کے اندر دنیا کا جو حصہ ہے، یعنی جو چیزیں دنیا کی بظاہر سمجھی جاتی ہیں ان کو بھی دین کا حصہ بنانے کی آپ نے تعلیم اور طریقہ بتا دیا، اور ایک لفظ کے اندر صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرما دی اور امت کو تلقین فرما دی کہ جتنی باتیں دنیا کی تم سمجھتے ہو ان کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے، اور ان کو بھی اللہ کی رضا کے پانے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بھی جنت کو پانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندے کے جس قدر تعلقات دنیا کی چیزوں سے ہے، افراد سے ہے اور اشیاء سے ہے، لوگوں سے ہے اور بڑھتی جانے والی دنیا کی چیزوں سے ہے۔ افراد مختلف قسم کے احوال اور تعلقات رکھتے ہیں۔ انسان کا تعلق اپنے والدین سے ہے، انسان کا تعلق اپنے بھائی بہنوں سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اور اپنے والدین کے والدین سے ہے، پھر اپنی اولاد کے اولاد سے ہے، اور اپنے پڑوسیوں سے ہے، اور اپنے زندگی بھر کے رفاقت اختیار کرنے والے ازواج سے ہے، جاب کے اندر رفاقت رکھنے والے ساتھیوں سے ہے، دیگر ملنے جلنے والوں سے ہے،
تو مختلف یہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو نہ نبھایا جائے یہ مذہب اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ان کو نبھایا کچھ اس طرح جائے کہ یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، یہ بھی جنت کے پانے کا راستہ بن جائے، اور یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق انجام پا جائے۔ چنانچہ ایک بندہ اگر کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ عبادت کے اندر نماز میں جب کھڑا رہوں گا تو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ نہیں بلکہ بالکل سیدھا ایسے ٹھہرا رہوں گا اور ایسے کھڑا رہوں گا جیسا کہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی، اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا سنت ہے، اس کو کہیں گے تقوی علی العبادت، عبادت پر طاقت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا سنت پر عبادت بن گیا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی سوتا ہے اور اس نیت سے سوتا ہے کہ جو تھکان ہے وہ دور ہو جائے اور عبادت کے اندر بے رغبتی نہ پیدا ہونے پائے، تو سونا اس کے لیے عبادت ہے۔ اگر کوئی کماتا ہے اور اس نیت سے کماتا ہے کہ حلال کماؤں گا تو اپنے متعلقین کے حقوق کو ادا کروں گا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں گا جو شریعت نے میرے ذمہ رکھی ہیں، تو بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنا اور اپنی تجارت کے اندر وقت لگانا اور کاروبار کرنا یہ سب بھی دین بن جائے گا۔ تو بظاہر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں کھانا اور پینا، حتیٰ کہ اپنے ازواج سے ہم بستری تک کرنا، یہ اعمال ایسے ہیں جن کے اندر بندے کی خواہشات کا دخل ہے، بندے کی اپنی ذاتی ضروریات کا دخل ہے، اور بندے کی یہ چیزیں بظاہر دنیاوی سمجھی جاتی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو بلکہ ہر لمحہ پیش آنے والے انسانیت کے ہر فرد کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے ہر عمل کو تم اللہ کی رضا کے پانے کا ذریعہ بنا سکتے ہو، بشرطے کہ تمہیں دو چیزوں کا اس کے اندر علم حاصل ہو۔ ایک یہ کہ اس کے اندر نیت صحیح کر لی جائے، یعنی کس طریقے سے، کس نیت سے اور کس مقصد سے اس کام کو انجام دینے سے یہ کام اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ نیت کی تصحیح ہو۔ اور دوسرا درجہ ہوگا پھر اعمال کی اصلاح کا، یعنی صرف نیک نیتی ناکافی ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرنے کی خاطر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی طرح بسم اللہ پڑھ کر زہر کی شیشی پینا چاہے اور زہر کی دوا پینا چاہے یا کوئی زہریلی چیز کھانا چاہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم یہ حرکت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے بھی آپ کو کھانے یا پینے کی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ، وہ ان کے ایمان کے ان کی اپنی کرامت تھی، جس کا ظہور ان کے ایمانی قوت کو بتانے کے لیے حق تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی تھی۔ یہاں پر نیت صحیح ہے بندے کی کہ اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ ہو، لیکن عمل کا رخ صحیح نہیں ہے، عمل کا طریقہ صحیح نہیں ہے کہ زہر کو اور حرام چیز کو پینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو زندگی کے اندر اعمال کی اصلاح دوسرا درجہ رکھتی ہے، نیتوں کی اصلاح پہلا درجہ رکھتی ہے کہ مقصدوں کو اور نیتوں کو اور غایتوں کو صحیح بنایا جائے اور ان کو جنت کے پانے کا، اللہ کی رضا کے پانے کا ذریعہ بنایا جائے اور اپنی ذمہ داریوں سے اور حقوق کے عہدہ برآ ہونے کا ذریعہ بنایا جائے، یہ نیتوں کی تصحیح ہو۔ اور اس کے بعد پھر ہم کو کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، کن اعمال کے کرنے کی اجازت ہے اور کن اعمال کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کون سے اعمال ہمارے لیے حلال اور جائز ہیں، کون سے اعمال ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہیں، ان چیزوں کے جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ اور انہی ضرورتوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اور زندگی کے بعد صحابہ کرام نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، انہوں نے اسلاف امت تک پہنچایا، انہوں نے بعد کے اکابر تک پہنچایا، اور ہر دور کے علماء نے یہی خدمات انجام دی کہ امت کے اندر اس فکر کو بیدار فرمایا کہ ان کی دینی ضرورتیں ان کی دنیاوی ضرورتوں پر مقدم ہیں اور ان کی زندگی کے دیے جانے کا مقصد اللہ کی رضا کے پانے، اللہ کی رضا کو اور جنت کو پانا ہے، اور ان کا مطمع نظر اور ان کا مقصد نظر دنیا نہیں آخرت ہے، اور آخرت کی ابدی زندگی ہے، دنیا اور اس کی عارضی زندگی نہیں ہے۔ اور اس خدمات کے پیش آنے میں امت کے اندر اس فکر کو رائج کرنے میں اور اس فکر کی بیداری کے لیے علماء کرام نے مختلف صعوبتوں کا، مختلف مشقتوں کا، طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں کا، لوگوں کی ملامتوں کا اور ظالم اور جابر حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کے کہنے کی جرأتوں کا مظاہرہ فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، آپ کی
علمی فقاہت کی وجہ سے، علمی عروج کی وجہ سے بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف بغاوت کا اندیشہ تھا. اس نے عہدہ قضا کو آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے انہیں نظر بند کر دیا. لیکن نظر بندی کے زمانے میں بھی تحصیل علم کا طریقہ رائج رہا. حضرات شاگردان آپ کے پاس آیا کرتے تھے. امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اور اس طرح کے اور آپ کے شاگرد ہیں. وہ آپ کے پاس جیل خانے میں آ کر آپ سے تحصیل علم فرمایا کرتے تھے، اور فقہ کو اور دین کی بنیادی ضرورتوں کو جو دوسروں تک پہنچانا ہے ان کو سیکھا کرتے تھے اور باہر جا کر کے سکھایا کرتے تھے. لیکن جب اس طریقے سے بھی بادشاہ وقت نے اپنے آپ کو اطمینان میں نہیں پایا تو پھر ان کو زہر کا پیالہ دے کر کے شہادت کے مقدس اور شہادت کے عظیم درجے سے پہنچا دیا گیا. ان کا یہ پہنچانا نیک نیتی سے نہیں تھا، اس واسطے یہ ان کی بدعملی اور بدنیتی ہو گئی. لیکن چونکہ ایک نیک نیتی کے ساتھ میں خدمات کی وجہ سے ان کو یہ شہادت نصیب ہو گئی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آج مکاتب فقہ کے اعتبار سے امام اعظم کا درجہ دیا جاتا ہے. تو امام اعظم کا جو جنازہ نکلا ہے وہ جیل سے نکلا ہے. امام مالک کے ساتھ میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہیں کہ آپ کو حکومت وقت کی جو فتنہ آج طلاق ثلاثہ کو ایک ماننے کا رائج ہے، یہ آج سے نہیں ہے، پہلی صدی سے ہی ہے. ابو جعفر منصور نے امام مالک کو کہا تھا کہ 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 کہا کرو. انہوں نے کہا کہ میں 1 نہیں 3 ہی کہوں گا. تو ان کے ساتھ مختلف قسم کی سختیاں برتی گئیں. ان کی ننگی پیٹھ پر 70 60 کوڑے بیک وقت برسائے گئے اور ان کے چہرے کو سیاہ کر کے گشت کرایا گیا. گدھے پر بٹھا کر کے سواری کرائی گئی اور لوگوں میں مشہور کرایا گیا کہ بادشاہ وقت کی مخالفت کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہے. ان کی جرأت کا مظاہرہ دیکھنے کے قابل اور سننے کے قابل ہے اور اپنانے اور تقلید کے قابل ہے. انہوں نے اس وقت بھی جب ان کے چہرے کو سیاہی مل کر گدھے پر سواری کر کے گلیوں کے اندر گشت کرایا جا رہا تھا اور لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ بادشاہ کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا، اس وقت وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور میں آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں جو کل دیا کرتا تھا. یعنی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں 1 نہیں ہو سکتی. ان کی یہ جرأتیں ہیں جو ہم تک ان مسائل کو، ان عقائد کو، ان اعمال کو اور دین کی صحیح رخ سے اور صحیح نقشے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اگر اکابر امت کے یہ نقشے، اکابر امت کی یہ قربانیاں، اکابر امت کے یہ جذبات اور یہ مظاہرے جرأت مندانہ کارنامے اگر نہ ہوتے تو دین ہمارے نسلوں پر ہم تک صحیح رخ میں صحیح نقشے کے ساتھ پیش نہیں ہو سکتا تھا. بر صغیر کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر 11ویں صدی میں جو فتنہ رونما ہوا اکبری دین کی تجدید کا، اس سے کون ناواقف ہے؟ اس نے دین کی ساری شکل کو مسخ کر دیا تھا. دین کے اندر سب سے بنیادی چیز اعتقاد سمجھی جاتی ہے، عقیدہ سمجھا جاتا ہے، اور عقیدے کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے. لیکن اکبر نے اپنے زمانے میں کلمہ کو بدل دیا اور لا الہ الا اللہ کے بعد اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ اس نے پڑھنے پر لوگوں کو مجبور کیا. اور اس کلمے کے پڑھنے کے لیے دیگر اور مسائل کے لیے علماء وقت سے دستخط مانگی جانے لگی. حلال چیزوں کو حرام کیا جانے لگا. کتے اور خنزیر تک کے گوشت کو حلال کر دیا گیا. جو جانور ہمارے مذہب کے اندر، مذہب اسلام میں حلال تھے، اونٹ کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، بکرے اور بکری کا گوشت ہے، ان کو حرام کر دیا گیا. بھیڑیوں اور درندوں یعنی شیر کے گوشت تک کو حلال کر دیا گیا. جو رشتے جائز ہیں ان کو ناجائز نام دے دیا گیا. جو ناجائز رشتے تھے ان کی ظاہری مصلحتوں کو دیکھ کر ان کو جائز قرار دے دیا گیا. تو اس طرح حلال ذریعوں کو حرام قرار دے کر، حرام طریقوں کو حلال قرار دے کر دین کی صورت کو بدل دینے کی کوشش کی گئی. تو مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور انہوں نے اس زمانے میں دین کی تجدید کا کام کیا. تجدید دین کا کام یہی تو ہوتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کی جو اصلی شکل مٹتی چلی جاتی ہے، مسخ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی اصلی شکل کو واپس لایا جائے. دین کی جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو رعایت کیا جائے. ان کو کلمہ حق کے کہنے کی وجہ سے گوالیار کے ضلع کے اندر بند کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا. لیکن ان کی کلمہ کی صداقت کی وجہ سے اور بے باکی ہی کی وجہ سے خود بادشاہ وقت کو بعد میں توبہ کی توفیق ہوئی اور اس کے بعد پھر ایمان کی اور اسلام کی جو تجدید ہوئی تو ان کو مجدد صدی نہیں کہا جانے لگا بلکہ مجدد الف ثانی کا نام دیا جانے لگا. مجددین جو ہوا کرتے ہیں وہ 1 صدی 2 صدی کے ہوتے ہیں. الف ثانی کا مطلب ہوا کہ دوسرا ہزارواں
دوسرا 1000واں یعنی اگلی 10 صدیوں تک کے مجدد کا لقب ان کو دیا گیا. تو یہ نظر بندیاں ہیں، یہ شہادتیں ہیں، یہ رسوائیاں ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ مقدس دین ہم تک اپنی اصلی شکل میں پہنچا ہے. اگر آج بھی دین اپنی ضرورتوں کے ساتھ باقی ہے تو انہیں قربانیوں کو چاہتا ہے. اگر آج بھی مسلمانوں کے لیے دنیاوی زندگی سے عظیم تر دینی زندگی ہے اور ان کی دنیا پر دین مقدم ہے اور ان کے لیے آخرت دنیا سے عظیم تر ہے، تو پھر اس کے لیے بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوگی جن ضرورتوں کے ساتھ میں یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خود علم کے حاصل کرنے والے بنے، ہم خود اگر ان قربانیوں کے دینے والے بنے، اپنی نسلوں تک ان کو پہنچانے والے بنے. اور یہ میری اپیل نہیں ہے، علماء کی اپیل نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغدو عالما او متعلما، کہ عالم خود بنو، اگر نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، یہ دو بھی نہیں ہو سکتے تو او مستمعا، ان کی باتوں کو سنا کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے او محبا لهم، یا پھر ان سے محبت رکھا کرو. ولا تكن الخامس فتهلك، اور 5 میں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہلاکت اور دنیا بھی نقصان اخروی نقصان یہ تمہارا مقدر بن جائے گی. اور علماء نے اس کا جو مطلب بتایا کہ 5 میں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، اس میں علماء کی، اہل علم کی اور علم سے نفرت کی باتیں آتی ہیں. کہ جو علماء سے نفرت کرے گا علم کی وجہ سے، جو اہل علم سے نفرت کرے گا علم کی وجہ سے، اور جو دین سے نفرت کرے گا اس کے دینی علم کی وجہ سے، تو وہ ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے علماء سے اگر نفرت، اہل علم سے اگر نفرت، دین سے اگر نفرت اور بیزاری اگر علم کی صفت کی وجہ سے ہے تو کفر کا اندیشہ ہے، خیف علیہ الکفر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اللہ کا طریقہ ہے اور علم اللہ کی صفت ہے. جس کو اللہ کی صفت سے نفرت ہے اس کے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.